بغداد شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک خستہ حال مکان سے شور و غل کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ، جس کا نام ابراہیم تھا، سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بغداد میں ایک وبا پھیلی اور کئی لوگوں کی طرح ابراہیم بھی اس وبائی مرض کا شکار ہو کر نہایت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بچے بھوک سے بے تاب تھے اور رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا۔ ابراہیم بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر رسوئی میں گیا تاکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ سکے، لیکن اب گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں بچا تھا اور تمام برتن خالی پڑے تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی روزگار کی فکر کرو، یوں بیکار بیٹھے رہے تو ہمارے بچے بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ بیوی کی باتیں سن کر ابراہیم بولا، تم تو جانتی ہو میں نے زندگی میں کبھی بھی کام چوری نہیں کی، لیکن بیماری نے مجھے اتنا کمزور اور ناتواں کر دیا ہے کہ اب میں مزدوری کے قابل نہیں رہا۔ بچوں کو روتا دیکھ کر وہ بہت پریشان تھا اور گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخرکار اس نے گھر میں ایک قدیمی گھڑی تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس قدیمی گھڑی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ابراہیم کی بات سن کر بیوی نے کہا، آج تو گھڑی بیچ کر کھا لیں گے، لیکن کل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ مالک ہیں، کل بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے بازار کی طرف نکل گیا۔ وہ کافی دیر تک گلی کوچوں میں صدا لگاتا رہا۔ بالآخر ایک خریدار نے گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کے 2 درہم دے سکتا ہوں۔ ابراہیم کہنے لگا، اس کی قیمت 3 درہم سے زیادہ ہے، لیکن کیونکہ اس وقت اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے وہ اسے 3 درہم تک ہی دے گا۔ اس پر خریدار نے کہا کہ اس کے پاس تو صرف 2 ہی درہم ہیں۔ ادھر ابراہیم نے سوچا کہ اس کے پاس تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیونکہ ابراہیم کی حالت خریدار سمجھ چکا تھا کہ ابراہیم اپنی ضرورت کے تحت قدیمی گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا، میں اس کے 2 ہی درہم دے سکتا ہوں۔ اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو گھڑی میرے حوالے کر دو، ورنہ جاؤ کوئی دوسرا گاہک تلاش کر لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ابراہیم نے مجبوراً وہ قدیمی گھڑی 2 ہی درہم میں فروخت کر دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیوی اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے سکے۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ یہ بوڑھی عورت اس سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ ابراہیم نے جب سارا ماجرا سنا تو اسے پتہ چلا کہ بوڑھی عورت سے غلطی سے دکاندار کے قیمتی برتن ٹوٹ چکے ہیں اور اب یہ دکاندار بوڑھی عورت کو اس کا ہرجانہ بھرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن بوڑھی عورت تو اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس اس کا ہرجانہ بھرنے کے پیسے نہیں تھے۔ جب یہ ساری بات ابراہیم نے سنی تو اس نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر دکاندار کو دے دیے تاکہ وہ اس بڑھیا کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی دکاندار نے رقم پائی تو اس نے بڑھیا کو جانے کا اشارہ کیا۔ بوڑھی عورت نے ابراہیم کو ہاتھ اٹھا کر بہت سی دعائیں دیں۔ اس کی دعائیں سنتے سنتے ابراہیم گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے مجبوراً خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا ہوگا، لیکن دل ہی دل میں وہ مطمئن بھی تھا
کیونکہ اس نے آج ایک نیکی کا کام کیا تھا اور ایک غریب اور ضرورت مند عورت کی مدد بھی کی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے جب ابراہیم گھر پہنچا اور اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ گھڑی بیچ کر کتنی رقم کمائی، اس پر وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا رہا تو اس کی بیوی سمجھ گئی کہ نہ صرف وہ کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکا بلکہ قدیمی گھڑی بھی گنوا بیٹھا ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے لی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے ہو؟ ابراہیم نے سارا ماجرا بیوی کو سنایا تو وہ کہنے لگی، تم نے نیکی کا کام کیا ہے اور بوڑھی عورت کو قید سے بھی بچایا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ اب اپنے بچے کو کیسے بہلاؤ گے؟ انہیں کہاں سے کھلاؤ گے؟ کون ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ ابراہیم نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ بزرگ عورت شاید ہم سے بھی زیادہ مصیبت میں تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تمہارے رونے دھونے سے ہمیں 2 درہم واپس نہیں مل جائیں گے، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ اب ہم بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا راستہ نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر وہ درست کہہ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، اس کے پاس تو کوئی چیز بیچنے کے لیے بھی نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے پاس حفاظت کے لیے ایک تلوار موجود ہے۔ یہ سوچتے ہی ابراہیم فوراً سے تلوار نکالنے کے لیے دوڑا اور اس نے وہ تلوار جیسے ہی نکالی تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہم نے حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیا اب اس کو بھی بیچ دو گے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ بازار کی طرف نکل گیا۔ جب بازار پہنچا تو وہاں اس نے وہ تلوار کچھ پیسوں میں بیچ دی، لیکن واپس آتے ہوئے اسے رستے میں ایک بندہ فریاد کرتا ہوا سنائی دیا۔ جب ابراہیم نے اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو وبا نے گھیر لیا ہے اور میرے پاس اس کا علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ ابراہیم بھی اسی وبا کا شکار ہو چکا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ وہ جس تکلیف سے گزرا ہے اس سے کسی اور کو نہیں گزرنے دے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے سارے پیسے جو اس نے تلوار بیچ کر حاصل کیے تھے اس ضرورت مند شخص کو دے دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کا علاج کراؤ۔ وہ بندہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھا اور ابراہیم کو بہت ساری دعائیں دیتا گیا۔ ابراہیم کا دل اس بندے کی مدد کر کر بہت خوش ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ کس منہ سے گھر جائے گا، اور گھر گیا تو اس کی بیوی پھر سے اس سے شکوہ کرے گی، کیونکہ ایک بار پھر ابراہیم نے اپنے لائے ہوئے پیسے دوبارہ سے کسی کی مدد کرنے میں خرچ کر دیے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دوبارہ سے اسے خالی ہاتھ دیکھ کر ابراہیم کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میں کیسے اس شخص کی مدد نہ کروں جو اسی تکلیف سے گزر رہا ہے جس سے میں گزرا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، جب میں اس حالت میں تھا تمہیں کیسا لگتا تھا؟ تو سوچو کہ وہ تو ایک باپ ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے مر رہا ہے تو اس کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ خیر، اس کی یہ سب باتیں سن کر اس کی بیوی کو تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ خود تو بھوکی رہ لے گی، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اب تک بھوکے ہیں۔ اسی اثناء میں اب ابراہیم میں اپنی بیوی کو دیکھنے تک کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ بڑا مہربان اور کارساز ہے، اگر تم بھی اس شخص کی آہ و فریاد سنتی تو تم بھی وہی کرتی جو میں نے کیا، لیکن تسلی رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کے بجائے گروی رکھوں گا تاکہ اس چیز سے بھی ہمیں ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ بیوی کہنے لگی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بچی بھی ہے جسے گروی رکھو گے؟ ابراہیم اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا
اور کہنے لگا، یہ گھڑا کیسا رہے گا؟ یہ گھڑا مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے میں کوئی چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی بہت غصے میں تھی کہنے لگی، یہ گھڑا بھی گنوا دو گے اور کچھ حاصل بھی نہ ہوگا۔ یہ گھڑا نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر گھڑا اٹھایا اور کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی ہو میں اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا۔ بازار پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پر گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں اور جانتا ہوں کہ تم کتنے ایماندار اور اچھے دل کے مالک ہو۔ لاؤ اپنی کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو تاکہ میں تمہیں قرض دے سکوں۔ ابراہیم نے اسے اپنا گھڑا دکھاتے ہوئے کہا، میرے پاس تو بس یہی سرمایہ بچا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وبا کی وجہ سے میں نہ تو کہیں کام کاج پہ جا سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے ہیں۔ عطار نے گھڑا دیکھا اور کہنے لگا، ایک استعمال شدہ اور پرانا گھڑا جس کا رنگ بھی اڑ چکا ہے گروی رکھنے کے لیے قابل نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز لے آؤ جو گروی رکھنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد ابراہیم اس عطار کی دکان سے باہر نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ گھڑا بہت پرانا تھا اور کوئی بھی اسے گروی رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ ابراہیم کے دل میں نا امیدی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے کہ آج میں بچوں کا پیٹ ضرور بھروں گا۔ اس گھڑے کو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اسے بیچ ہی دینا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا اور واپس پلٹا، خریداروں کو بلانے اور گھڑا فروخت کرنے کی آوازیں لگانے لگا۔ اب یہ گھڑا اس کی آخری امید تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اسے کسی بھی قیمت پر فروخت کر دے تاکہ اس کی بیوی اور بچے کم از کم ایک وقت کا کھانا تو کھا سکیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ سورج اب ڈوب چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا پریشان بازار میں اکیلا کھڑا تھا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا کہ خالی ہاتھ گھر کیسے جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ وہ سر جھکائے بے بسی کے عالم میں اپنی حالت کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی اس کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا۔ ابراہیم جلدی ہی اس مچھلی والے کے پاس گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے حالات سنے اور ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہی ہیں، آؤ کچھ ایسا کریں کہ تم اس گھڑے کے بدلے کچھ حاصل کر لو اور میں اس مچھلی کے بدلے تم سے گھڑا لے لیتا ہوں اور تم مچھلی لے کر اپنے گھر چلے جاؤ تاکہ کم از کم آج کی رات تمہاری بیوی اور بچے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ابراہیم نے بھی اسے غنیمت جانا اور کہنے لگا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میں بھی گھر خالی ہاتھ جاؤں کم از کم ایک مچھلی تو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ابراہیم کے پاس اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ جب مچھلی فروش کو ایک بڑا مگر پرانا گھڑا ملا تو وہ اسے لے کر بہت خوش ہوا۔ مچھلی فروش گھڑا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ ابراہیم کے حصے میں چھوٹی سی مچھلی آ گئی۔ وہ اپنی تنگ دستی اور مصیبتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آہ بھرتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا، نہایت بجھے ہوئے انداز میں گھر پر دستک دی۔ معمول سے زیادہ جلدی دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اور بچے اس کے آنے کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور صحن میں بیوی اور بچوں کے سامنے وہ مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یہ مچھلی چھوٹی سی تھی لیکن وہ پرانے گھڑے کو رہن رکھنے کے برابر ضرور تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں وہ گھڑا رہن نہیں رکھ سکا، بلکہ اس کے بدلے میں یہ مچھلی ملی ہے
اس کی بیوی مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، آخر ہمارے گھر میں اب بچا ہی کیا ہے؟ کیا تم نے جانے سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس گھڑے کو بیچو گے نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا برتن خریدو گے اور ساتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں؟ ابراہیم سر جھکائے بیٹھا رہا اور مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس گھڑے کو گروی رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، میں مجبور تھا۔ اس کی بیوی دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ وہ گھڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، چھری لے آئی، مچھلی کو صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح مچھلی صاف کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مچھلی کے پیٹ میں چمکتے ہوئے ایک چیز پر پڑی، جیسے چاند کی روشنی ہو۔ ابراہیم آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی آلا دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا، موتی، یہ تو قیمتی موتی ہے۔ ابراہیم کے چلانے سے اس کا خاموش اور اداس گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ رات اس کی بیوی اور بچوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دی۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کب جوہری اپنی دکان کھولے گا۔ جب جوہری نے اپنی دکان کھولی تو ابراہیم فوراً اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور جوہری کو وہ موتی دے کر اس کے بدلے بے اندازہ رقم لے لی۔ اب وہ خالی ہاتھ نہ تھا کہ اب اس کا بیگ درہم اور دینار سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس رقم سے گھر کی ضروریات اور بیوی بچوں کے لیے چیزیں خریدی۔ کافی عرصے بعد انہیں سکون اور آسودگی نصیب ہوئی۔ پھر ایک شام ابراہیم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا ایک پریشان حال فقیر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ صاحب خانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم بھی اب صاحب حیثیت تھا، لیکن اپنی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا تھا۔ فقیر ابراہیم سے کہنے لگا، میں مجبور اور تنگ دست ہوں، اگر تم مہربانی کرو تو میری مدد کر دو تاکہ میں اپنی پریشانی سے نجات پا سکوں۔ ابراہیم نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ میں اس فقیر کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ چند دن پہلے میں بھی اسی فقیری کی حالت میں تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر فقیر کو پیش کر دی۔ فقیر تھیلی کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ کئی سالوں کی عبادت اور ریاضت کے باوجود مجھے وہ مقام نہ مل سکا جس پر تم فائز ہو چکے ہو۔ پھر وہ ابراہیم کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کو مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور قناعت دکھانا زندگی میں سکون اور برکت لاتا ہے۔ آخرکار اللہ کی رضا میں راضی رہ کر انسان کو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔